ہلو السلام علیکم. میرا نام محمد سعد ہے اور آج ڈیٹ ہے 25 اپریل اور 7 اکتوبر سے لے کے آج تک کوئی 200 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں جب سے یہ غزہ والا معاملہ سٹارٹ ہوا ہے. تو آج اس ایشو کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس کا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن تو نہیں ہے غزہ سے، لیکن انڈائریکٹ ریلیشن تو ضرور ہے. آج سے کوئی 2 دن پہلے ایک ملالہ کی فوٹو وائرل ہوئی جس کے اندر وہ ہیلری کلنٹن کے ساتھ انہوں نے اسٹیج شیئر کیا اور سپوزٹلی اٹ واز لائک سم میوزک البم ریلیز کا شو تھا جس کو پروڈیوس کر رہی تھی ملالہ ود ہیلری کلنٹن. تو میں نے دیکھا ایک دم سے جو پاکستان کے مین اسٹریم اینکرز ہیں، پاکستان کے مین اسٹریم سیکولر ہیں، انہوں نے ایک دم سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا ملالہ سے اور دے اسٹارٹیڈ کرٹیسائزنگ ملالہ. حالانکہ آج سے پہلے جو بھی ملالہ کو کرٹیسائز کرتا تھا بیفور 7 اکتوبر اسے لوگ کہتے تھے کہ یہ بیکورڈ ہے، ہی از اے مسوجنسٹ، ہی ہیٹس وومن، بلا بلا بلا، ہی از اے ریلیجیس ایکسٹریمسٹ اور وٹ ایور. لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ کافی مین اسٹریم اینکرس جو ملالہ کی، جب ملالہ صاحبہ آئی تھنک بیک ان 2015 اور 2016 پہلی دفعہ پاکستان آئی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری ہو سکتا ہے مستقبل میں ہماری یہ وزیر اعظم بھی بن جائے. مطلب یہ ان کا اسٹیچر انہوں نے اپنے طور پہ بنا لیا تھا. اور ایک دم سے جب وہ پکچرز وائرل ہونا شروع ہوئیں تو لوگوں نے کہا کہ ملالہ ہیز بٹریڈ اس، ملالہ ہیز لیٹ اس ڈاؤن، اور ملالہ ہیز شون ہر ٹرو کلرس. تو آئی واز کائنڈ آف سرپرائزڈ کہ ایک دم سے کیا ہوا ہے. لیکن آف کورس جو یہ جس ٹائم میں ہم زندہ ہیں، کامنلی پولیٹیکل سائنس میں ہم اس کو کہتے ہیں واٹر شیڈ مومنٹ ہے، کہ جو ویسٹرن سیکولرزم ہے یا جو ویسٹرن انلائٹنمنٹ ہے یا جو پورا پوسٹ کولڈ وار ورلڈ آرڈر ہے، وہ ایک قسم کا ڈسمینٹل ہو گیا. اینڈ پیپل کین ناؤ ٹرولی سی دا ٹرو کلرز آف ویسٹ. حالانکہ اگر ہم علامہ اقبال کو پڑھیں تو علامہ اقبال نے 1900s کے اندر کہا تھا کہ تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے طریق در. اور علامہ اقبال could see through the whole فساد جو بھی ویسٹرن پاور نے بنایا ہوا تھا، وہ من امپاورمنٹ کے نام پر، انلائٹنمنٹ کے نام کے اوپر، ریلیجیس فریڈم کے نام کے اوپر، سیکولرزم کے نام کے اوپر، بلا بلا بلا، اور بھی جتنے یہ کیا کہتے ہیں کیچی سلوگنز ہیں ان کے نام کے اوپر. تو کمنگ بیک ٹو ملالہ، ایک دم سے مجھے حیرانگی ہوئی اس بات کے اوپر کہ 40,000 لوگوں کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، اور فائنلی ہمارے جو سیکولر لوگ ہیں انہیں یہ نظر آیا کہ جو ویسٹ کا وہ جو چہرہ وہ جو لوگوں کو پریزنٹ کر رہے تھے وہ ایک دھوکہ تھا، وہ ایک فساد تھا. اور اس کے پیچھے جو چہرہ ہے وہ ہم نے اب دیکھا ہے کہ کس طرح ہیلری کلنٹن نے، کس طرح جو بائیڈن نے، کس طرح یو ایس کی پوری ایڈمنسٹریشن نے فل آن سپورٹ کیا ہے اسرائیل کو ٹو کیری آؤٹ دیٹ جینوسائڈ اگینسٹ دا پیلسٹینینس. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پہلے کرٹیسائز کرتے تھے ملالہ کو تو ہمیں یہی لوگ کہتے تھے کہ آپ بہت بیکورڈ ہو، آپ یو ہیٹ وومن ایجوکیشن اینڈ یو آر لائک sympathizers of Taliban, sympathizer of terrorists. But what they refused to understand was that we were always on the receiving end of things. ہم ہمیشہ تصویر کی دوسری رخ کے اوپر تھے اور ہمیں صاف نظر آ رہا تھا کہ پچھلے the last 2 decades, especially after 9/11, the way the West was dehumanizing Muslims, the West was like carrying its own slaughter against Muslims. وہ کچھ اس سے اتنا زیادہ ڈفرینٹ نہیں تھا جو ابھی کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے. سو فار ایگزامپل جو کچھ فلوجہ کے اندر ہوا یا جو کچھ تورا بورا افغانستان کے اندر ہوا، ہاؤ کم اٹ واز اینی ڈفرینٹ فرام واٹس گوئنگ آن ان غزہ رائٹ ناؤ. لیکن اس ٹائم نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ٹک ٹاک تھا، نہ انسٹاگرام ریلز تھیں، تو وہ ہمیں یا پوری دنیا کو اس طرح سے دکھائی نہیں دیا جس طرح اب ایک سب کے سامنے ایک جینوسائڈ از بینگ لائیولی televised across the continent and everyone can see for western leaders, everyone can see the western leaders for who they really are. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر جو کیمپسز ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی آف کولمبیا ہو، ہارورڈ ہو، ییل ہو، NYU ہو، وہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اگینسٹ دیئر ایڈمنسٹریشن، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے پولیٹیشنس ہیں، مے اٹ بی کانگریس مین فرام ڈیموکریٹس اور
ریپبلکنس بوتھ آر لائک سپورٹنگ اسرائیل. مطلب اس ایشو کے اوپر تو چاہے وہ مطلب امریکہ کی جو دو مین اسٹریم پارٹی ہیں وہ بالخصوص متفق ہیں کہ ہم نے اسرائیل کی مدد کرنی ہے. سو خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ آف ملالا, وٹ آئی فائنڈ کائنڈ آف ہپوکریٹک ان دس تھنگ کہ ابھی بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو پہلے ملالا کر رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھا. ہر اسٹانس اگینسٹ دا طالبان, ہر اسٹانس اگینسٹ ہر اسٹانس فار سو کالڈ وومنز ایجوکیشن, فار وومن امپاورمنٹ ان مسلم کنٹریز, وہ بالکل ٹھیک تھا اور اب غلط ہے. اینڈ ناؤ اینڈ دیٹس ویئر آئی کائنڈ آف ہیڈ اے پرابلم ود دس ہول تھنگ, اینڈ آئی تھنک اٹ نیڈز اے بٹ آف انپیکنگ ہیئر کہ وٹ ریئلی گوئنگ کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں. پورا جو وار ہمارا جو کرٹیزم تھا ملالا سے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ خواتین کے حقوق کی بات کر رہی ہے یا وہ وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہی ہے یا وہ خواتین کے ایجوکیشن کی بات کر رہی ہے. ہمارا پورا جو ڈس ایگریمنٹ تھا ملالا سے وہ یہی تھا کہ شی واز پیڈلنگ دا سیم وار آن ٹیرر نیریٹو دیٹ واز بینگ یوز ٹو ڈی ہیومنائز مسلمس اکراس دا ورلڈ, چاہے وہ جہاں کہیں کے بھی ہوں. اور یہ کچھ مولانا نے 20 سال تک کیا. اینڈ اور مجھے یہاں تک پتہ ہے کہ وہ لبرلز جو ایک دم سے فلسطین کی ایشو کے اوپر اسٹانس لینا چاہ رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے فلسطین از لائک اے ٹیسٹ فار ایوری ون ٹو پروو دیئر ہیومینٹی, کہ اف یو آر ناٹ اسٹینڈنگ ود فلسطینیز رائٹ ناؤ یو آر ناٹ ایون اے ہیومن. تو سارے جو ہمارے مین اسٹریمس اینکرز ہیں, میڈیا پرسنز ہیں, دے وانٹ ٹو جمپ دیٹ شپ آف ویسٹرن انلائٹمنٹ, they want to jump that ship because now they can see that it's sinking and they want to distance themselves from that whole process. Lekin when it came to war on terror, the same liberals defended drone attacks that got sanctioned by Obama and later Hillary Clinton administration. So اس لیے مجھے یہ پورا جو سسٹم ہے وہ ہپوکریٹک لگتا ہے تھوڑا سا, کہ ایٹ ون اینڈ you want to claim back your humanity, you want to claim that you are standing with humanity. اور ہاں مطلب ابھی ریسنٹلی کوئی اکتوبر سے پہلے آئی تھنک جنوری کی بات ہے یا دسمبر 2022 کی بات ہے کہ جو آئلینڈ نام کی فلم ہے جس کو مولانا نے پروڈیوس کیا تھا, اور اس فلم کو لے کے یہی لوگ جو آج ملالا کو, ہمارے سیکولر انٹیلیجنسیا کے لوگ جو آج ملالا کو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, وہی لوگ اس ٹائم اس فلم کو فل آن سپورٹ کر رہے تھے کہ دیٹ فلم لائک یو نو وہ پاکستان کی سوسائٹی کو چینج کر دے گی, دیٹ گونا برنگ اس آئی ڈونٹ نو واٹ. سو ایک طرف وہ بھی بات ہے, اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ those who were criticizing Malala back then during the days of war on terror were not like anti-woman or against the progress of women. They were like actually questioning the whole narrative of war on terror, جس کے لیے ملالا ایز اے پان یوز ہوئی ہیں. اور it was maybe because of his father's tilt towards his father's tilts towards US and its allies or whatever. لیکن اصل بات یہی ہے کہ now they are trying to jump that ship, اور یہی ہمیں بتاتا ہے کہ جو October 7th ہے that has literally changed the whole narrative of how things work. and ہمیں وہ جو کریکس جو ویسٹرن انلائٹنمنٹ تھیوری کے اندر تھے, now we can really see for ourselves کہ وہ کریکس کتنے اوپن ہیں, اور ان کی سوسائٹی کے انٹرنل کانفلکٹس جو ہیں وہ اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ ناؤ دیر جو ان کی ینگر جنریشن ہے دے آر ناٹ لائک ریڈی ٹو بلیو وٹ ایور دیئر پولیٹیشنز آر سیئنگ, اینڈ دیر آر تھاؤزنڈز آف پیپل ایون رائٹ ناؤ who are protesting against their administration, especially the Biden administration and the way it has supported the ongoing genocide in Gaza. So these were kind of my trivial thoughts on this matter. باقی آپ کو لگے کچھ رہ گیا, موسٹ پروبلی کافی کچھ رہ گیا ہوگا, تو ڈو ٹیل اس ان کمنٹس اینڈ شیئر یور اوپینین ایز ویل. سو ویل بی کائنڈ آف initiating this conversation again and again, especially with the ongoing situation in Gaza. So yeah, that will be all.